بسم الله الرحمن الرحيم. ہم حج کے ارادہ سے نکلے. جب ہم مقام صرف میں پہنچے تو میں حائزہ ہو گئی اور اس رنج میں رونے لگی کہ رسول اللہ تشریف لائے. آپ نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا؟ کیا حائزہ ہو گئی ہو؟ میں نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ دیا ہے، اس لیے تم بھی حج کے افعال پورے کر لو، البتہ بیت اللہ کا طواف نہ کرنا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول کریم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی کی. صرف ایک مقام مکہ سے 6-7 میل کے فاصلہ پر ہے. میں رسول اللہ کے سر مبارک کو حائزہ ہونے کی حالت میں بھی کنگھا کیا کرتی تھی. ان سے سوال کیا گیا کیا حائزہ بیوی میری خدمت کر سکتی ہے یا ناپاکی کی حالت میں عورت مجھ سے نزدیک ہو سکتی ہے؟ روح نے فرمایا میرے نزدیک تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح کی عورتیں میری بھی خدمت کرتی ہیں اور اس میں کسی کے لیے بھی کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ وہ رسول کریم کو حائزہ ہونے کی حالت میں کنگھا کیا کرتی تھیں اور رسول اللہ اس وقت مسجد میں متکف ہوتے. آپ اپنا سر مبارک قریب کر دیتے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے حجرہ ہی سے کنگھا کر دیتیں، حالانکہ وہ حائزہ ہوتیں. نبی کریم میری گود میں سر رکھ کر قرآن مجید پڑھتے، حالانکہ میں اس وقت حیض والی ہوتی تھی. میں نبی کریم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی، اتنے میں مجھے حیض آ گیا، اس لیے میں آہستہ سے باہر نکل آئی اور اپنے حیض کے کپڑے پہن لیے. حضور نے پوچھا کیا تمہیں نفاس آ گیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں. پھر مجھے آپ نے بلا لیا اور میں چادر میں آپ کے ساتھ لیٹ گئی. انہوں نے فرمایا میں اور نبی کریم ایک ہی برتن میں غسل کرتے تھے، حالانکہ دونوں جنبی ہوتے، اور آپ مجھے حکم فرماتے، پس میں ازار باندھ لیتی، پھر آپ میرے ساتھ مباشرت کرتے، اس وقت میں حائزہ ہوتی، اور آپ اپنا سر مبارک میری طرف کر دیتے. اس وقت آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہوتے اور میں حیض کی حالت میں ہونے کے باوجود آپ کا سر مبارک دھو دیتی. آپ نے فرمایا ہم ازواج میں سے کوئی جب حائزہ ہوتی، اس حالت میں رسول اللہ اگر مباشرت کا ارادہ کرتے تو آپ ازار باندھنے کا حکم دے دیتے باوجود حیض کی زیادتی کے. پھر بدن سے بدن ملاتے. آپ نے کہا تم میں ایسا کون ہے جو نبی کریم کی طرح اپنی شہوت پر قابو رکھتا ہو؟ اس حدیث کی مطابقت خالد اور جریر نے شیبانی کی روایت سے کی ہے. یہاں بھی مباشرت سے ساتھ لیٹنا بیٹھنا مراد ہے. جب نبی کریم اپنی بیویوں میں سے کسی سے مباشرت کرنا چاہتے اور وہ حائزہ ہوتی تو آپ کے حکم سے وہ پہلے ازار باندھ لیتیں. اور سفین نے شیبانی سے اس کو روایت کیا ہے. رسول کریم عید الاضحی یا عید الفطر میں عیدگاہ تشریف لے گئے. وہاں آپ عورتوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا اے عورتوں کی جماعت، صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تم ہی کو دیکھا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ تم لن تن بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو، باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے میں نے تم سے زیادہ کسی کو بھی ایک عقلمند اور تجربہ کار آدمی کو دیدہ بنا دینے والا نہیں دیکھا. عورتوں نے عرض کی کہ ہمارے دین اور ہماری عقل میں نقصان کیا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے نصف نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہے. آپ نے فرمایا بس یہی اس کی عقل کا نقصان ہے. پھر آپ نے پوچھا کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت حائزہ ہو تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ عورتوں نے کہا ایسا ہی ہے. آپ نے فرمایا کہ یہی اس کے دین کا نقصان ہے. ہم رسول اللہ کے ساتھ حج کے لیے اس طرح نکلے کہ ہماری زبانوں پر حج کے علاوہ اور کوئی ذکر ہی نہ تھا. جب ہم مقام صرف پہنچے تو مجھے حیض آ گیا. اس غم سے میں رو رہی تھی کہ نبی تشریف لائے. آپ نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کہا کاش میں اس سال حج کا ارادہ ہی نہ کرتی. آپ نے فرمایا شاید تمہیں حیض آ گیا ہے. میں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا یہ چیز تو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے مقرر کر دی ہے، اس لیے تم جب تک پاک نہ ہو جاؤ طواف بیت اللہ کے علاوہ حاجیوں کی طرح تمام کام انجام دو. فاطمہ ابی حبیش کی بیٹی نے رسول کریم سے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو پاک ہی نہیں ہوتی تو کیا میں نماز بالکل چھوڑ دوں؟ آن حضور نے فرمایا کہ یہ رگ کا خون ہے حیض نہیں، اس لیے جب حیض کے دن جن میں کبھی پہلے تمہیں عادتہ حیض آیا کرتا تھا آئیں تو نماز چھوڑ دے، اور جب اندازہ کے مطابق وہ دن گزر جائیں تو خون دھو ڈال اور نماز پڑھ. ایک عورت نے رسول کریم سے سوال کیا. اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ایک ایسی عورت کے متعلق کیا فرماتے ہیں جس کے کپڑے پر حیض کا خون لگ گیا ہو؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی عورت کے کپڑے پر حیض کا خون لگ جائے تو چاہیے کہ اسے رگڑ ڈالے، اس کے بعد اسے پانی سے دھوئے، پھر اس کپڑے میں نماز پڑھ لے. آپ نے فرمایا کہ ہمیں حیض آتا تو کپڑے کو پاک کرتے وقت ہم خون کو مل دیتے،
پھر اس جگہ کو دھو لیتے اور تمام کپڑے پر پانی بہا دیتے اور اسے پہن کر نماز پڑھتے۔ نبی کے ساتھ آپ کی بعض ازواج نے اعتکاف کیا، حالانکہ وہ مستحاضہ تھیں اور انہیں خون آتا تھا، اس لیے خون کی وجہ سے تشت اکثر اپنے نیچے رکھ لیتیں۔ اور اکرمہ نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے قسم کا پانی دیکھا تو فرمایا یہ تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے جیسے فلاں صاحبہ کو استحاضہ کا خون آتا تھا۔ رسول اللہ کے ساتھ آپ کی ازواج میں سے ایک نے اعتکاف کیا، وہ خون اور زردی نکلتے دیکھتیں، تشت ان کے نیچے ہوتا اور نماز ادا کرتی تھیں۔ بعض امہات المومنین نے اعتکاف کیا حالانکہ وہ مستحاضہ تھیں، اوپر والی روایت میں انہی کا ذکر ہے۔ ہمارے پاس صرف ایک کپڑا ہوتا تھا جسے ہم حیض کے وقت پہنتے تھے، جب اس میں خون لگ جاتا تو اس پر تھوک ڈال لیتے اور پھر اسے ناخنوں سے مسل دیتے۔ ہمیں کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے منع کیا جاتا تھا، لیکن شوہر کی موت پر 4 مہینے 10 دن کے سوگ کا حکم تھا۔ ان دنوں میں ہم نہ سرما لگاتی نہ خوشبو اور السب، یمن کی بنی ہوئی ایک چادر جو رنگین بھی ہوتی تھی کے علاوہ کوئی رنگین کپڑا ہم استعمال نہیں کرتی تھیں، اور ہمیں عدت کے دنوں میں حیض کے غسل کے بعد قسط ظفر استعمال کرنے کی اجازت تھی اور ہمیں جنازہ کے پیچھے چلنے سے منع کیا جاتا تھا۔ اس حدیث کو حشام بن حسان نے حفصہ سے، انہوں نے امتیہ سے، انہوں نے نبی کریم سے روایت کیا ہے۔ ایک انصاریہ عورت نے رسول اللہ سے پوچھا کہ میں حیض کا غسل کیسے کروں؟ آپ نے فرمایا کہ مشک میں بسا ہوا کپڑا لے کر اس سے پاکی حاصل کر۔ اس نے پوچھا، اس سے کس طرح پاکی حاصل کروں؟ آپ نے فرمایا، اس سے پاکی حاصل کر۔ اس نے دوبارہ پوچھا کہ کس طرح؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، پاکی حاصل کر۔ پھر میں نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور کہا کہ اسے خون لگی ہوئی جگہوں پر پھیر لیا کر۔ انصاریہ عورت نے رسول اللہ سے پوچھا کہ میں حیض کا غسل کیسے کروں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک مشک میں بسا ہوا کپڑا لے اور پاکی حاصل کر، یہ آپ نے 3 دفعہ فرمایا۔ پھر آن حضور شرمائے اور آپ نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا، یا فرمایا کہ اس سے پاکی حاصل کر۔ پھر میں نے انہیں پکڑ کر کھینچ لیا اور نبی کریم جو بات کہنی چاہتے تھے وہ میں نے اسے سمجھائی۔ میں نے نبی کریم کے ساتھ حج کا الوداع کیا، میں تمتع کرنے والوں میں تھی اور ہدی، یعنی قربانی کا جانور، اپنے ساتھ نہیں لے گئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے متعلق بتایا کہ پھر وہ حائضہ ہو گئیں اور عرفہ کی رات آ گئی اور ابھی تک وہ پاک نہیں ہوئی تھیں، اس لیے انہوں نے رسول اللہ سے کہا کہ حضور آج عرفہ کی رات ہے اور میں عمرہ کی نیت کر چکی تھی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے سر کو کھول ڈال اور کنگھا کر اور عمرہ کو چھوڑ دے۔ میں نے ایسا ہی کیا، پھر میں نے حج پورا کر لیا، اور لیلہ الحسبہ میں عبد الرحمن بن ابو بکر کو آن حضور نے حکم دیا، وہ مجھے اس عمرہ کے بدلہ میں جس کی نیت میں نے کی تھی تنعیم سے دوسرا عمرہ کرا لائے۔ ہم ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہی نکلے۔ رسول کریم نے فرمایا کہ جس کا دل چاہے تو اسے عمرہ کا احرام باندھ لینا چاہیے، کیونکہ اگر میں حدیث ساتھ نہ لاتا تو میں بھی عمرہ کا احرام باندھتا۔ اس پر بعض صحابہ نے عمرہ کا احرام باندھا اور بعض نے حج کا۔ میں بھی ان لوگوں میں سے تھی جنہوں نے عمرہ کا احرام باندھا تھا، مگر عرفہ کا دن آ گیا اور میں حیض کی حالت میں تھی۔ میں نے نبی کریم سے اس کے متعلق شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ عمرہ چھوڑ اور اپنا سر کھول اور کنگھا کر اور حج کا احرام باندھ لے۔ میں نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ جب حسبہ کی رات آئی تو رسول اللہ نے میرے ساتھ میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کو بھیجا۔ میں تنعیم گئی اور وہاں سے اپنے عمرہ کے بدلے دوسرے عمرہ کا احرام باندھا۔ حشام نے کہا کہ ان میں سے کسی بات کی وجہ سے بھی نہ ہدی واجب ہوئی اور نہ روزہ اور نہ صدقہ۔ تنعیم حد حرم سے قریب 3 میل دور ایک مقام کا نام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رحم مادر میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہے، وہ کہتا ہے اے رب، اب یہ نطف ہے، اے رب، اب یہ علوقت ہو گیا ہے، اے رب، اب یہ مزق ہو گیا ہے۔ پھر جب خدا چاہتا ہے کہ اس کی خلقت پوری کرے تو کہتا ہے کہ مذکر یا مونس، بدبخت ہے یا نیک بخت، روزی کتنی مقدر ہے اور عمر کتنی۔ بس ماں کے پیٹھی میں یہ تمام باتیں فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ ہم نبی کریم کے ساتھ حج کا الوداع کے سفر میں نکلے، ہم میں سے بعض نے عمرہ کا احرام باندھا اور بعض نے حج کا۔ پھر ہم مکہ آئے اور حضرت نے فرمایا کہ جس نے عمرہ کا احرام باندھا ہو اور ہدی ساتھ نہ لایا ہو تو وہ حلال ہو جائے، اور جس نے عمرہ کا احرام باندھا ہو اور وہ ہدی بھی ساتھ لایا ہو تو وہ ہدی کی قربانی سے پہلے حلال نہ ہوگا، اور جس نے حج کا احرام باندھا ہو تو اسے حج پورا کرنا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں حائضہ ہو گئی اور عرفہ کا دن آ گیا، میں نے صرف عمرہ کا احرام باندھا تھا، مجھے نبی کریم نے حکم دیا کہ میں اپنا سر کھول لوں، کنگھا کر لوں اور حج کا احرام باندھ لوں اور عمرہ چھوڑ دوں۔ میں نے ایسا ہی کیا اور اپنا حج پورا کر لیا۔
پھر میرے ساتھ حضرت نے عبدالرحمن بن ابی بکر کو بھیجا اور مجھ سے فرمایا کہ میں اپنے چھوٹے ہوئے عمرہ کے عوض تنعیم سے دوسرا عمرہ کروں۔ فاطمہ بنت ابی حبیش کو استحاضہ کا خون آیا کرتا تھا، تو انہوں نے نبی کریم سے اس کے متعلق پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ رگ کا خون ہے اور حیض نہیں ہے، اس لیے جب حیض کے دن آئیں تو نماز چھوڑ دیا کر، اور جب حیض کے دن گزر جائیں تو غسل کر کے نماز پڑھ لیا کر۔ جس زمانہ میں ہم پاک رہتے ہیں حیض سے، کیا ہمارے لیے اسی زمانہ کی نماز کافی ہے؟ اس پر عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ کیا تم حروری ہو؟ ہم نبی کریم کے زمانہ میں حائضہ ہوتی تھیں اور آپ ہمیں نماز کا حکم نہیں دیتے تھے، یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ فرمایا کہ ہم نماز نہیں پڑھتی تھیں؟ میں نبی کریم کے ساتھ چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے حیض آ گیا، اس لیے میں چپکے سے نکل آئی اور اپنے حیض کے کپڑے پہن لیے۔ رسول کریم نے فرمایا، کیا تمہیں حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر مجھے آپ نے بلا لیا اور اپنے ساتھ چادر میں داخل کر لیا۔ زینب نے کہا کہ مجھ سے سلمہ نے بیان کیا کہ نبی کریم روزے سے ہوتے اور اسی حالت میں ان کا بوسہ لیتے، اور میں نے اور نبی کریم نے ایک ہی برتن میں جنابت کا غسل کیا۔ میں نبی کریم کے ساتھ ایک چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ مجھے حیض آ گیا، میں چپکے سے چلی گئی اور حیض کے کپڑے بدل لیے۔ آپ نے پوچھا کیا تجھ کو حیض آ گیا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر مجھے آپ نے بلا لیا اور میں آپ کے ساتھ چادر میں لیٹ گئی۔ ہم اپنی کنواری جوان بچیوں کو عیدگاہ جانے سے روکتی تھیں۔ پھر ایک عورت آئی اور بنی خلف کے محل میں اترے اور انہوں نے اپنی بہن عطیہ کے حوالہ سے بیان کیا، جن کے شوہر نبی کے ساتھ 12 لڑائیوں میں شریک ہوئے تھے اور خود ان کی اپنی بہن اپنے شوہر کے ساتھ 6 جنگوں میں گئی تھیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ ہم زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھیں اور مریضوں کی خبرگیری بھی کرتی تھیں۔ میری بہن نے ایک مرتبہ نبی سے پوچھا کہ اگر ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہ ہو تو کیا اس کے لیے اس میں کوئی حرج ہے کہ وہ نماز عید کے لیے باہر نہ نکلے؟ آپ نے فرمایا اس کی ساتھی عورت کو چاہیے کہ اپنی چادر کا کچھ حصہ اسے بھی اوڑھا دے، پھر وہ خیر کے مواقع پر اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں، یعنی عیدگاہ جائیں۔ پھر جب عطیہ آئے تو میں نے ان سے بھی یہی سوال کیا۔ انہوں نے فرمایا، میرا باپ آپ پر فدا ہو، ہاں آپ نے یہ فرمایا تھا۔ اور عطیہ جب بھی حضرت کا ذکر کرتی تو یہ ضرور فرماتی کہ میرا باپ آپ پر فدا ہو۔ انہوں نے کہا، میں نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ جوان لڑکیاں، پردہ والیاں اور حائضہ عورتیں بھی باہر نکلیں اور مواقع خیر میں اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں، اور حائضہ عورت جائے نماز سے دور رہے۔ حفصہ کہتی ہیں، میں نے پوچھا کیا حائضہ بھی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ عرفات میں اور فلاں فلاں جگہ نہیں جاتی، یعنی جب وہ ان جملہ مقدس مقامات میں جاتی ہیں تو پھر عیدگاہ میں کیوں نہ جائیں؟ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا نے نبی سے پوچھا کہ مجھے استحاضہ کا خون آتا ہے اور میں پاک نہیں ہو پاتی، تو کیا میں نماز چھوڑ دیا کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو ایک رگ کا خون ہے، ہم اتنے دنوں میں نماز ضرور چھوڑ دیا کر جن میں اس بیماری سے پہلے تمہیں حیض آیا کرتا تھا، پھر غسل کر کے نماز پڑھا کر۔ ہم زرد اور مٹیالے رنگ کو کوئی اہمیت نہیں دیتی تھیں۔ جو حضرت کی بیوی ہیں کہ حبیبہ 7 سال تک مستحاضہ رہیں۔ انہوں نے نبی کریم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے انہیں غسل کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ رگ کی وجہ سے بیماری ہے۔ بس حبیبہ ہر نماز کے لیے غسل کرتی تھیں۔ انہوں نے رسول کریم سے کہا کہ حضور صفی بنت حیی کو حج میں حیض آ گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا، شاید کہ وہ ہمیں روکیں گی، کیا انہوں نے تمہارے ساتھ طواف زیارت نہیں کیا؟ عورتوں نے جواب دیا کہ کر لیا ہے۔ آپ نے اس پر فرمایا کہ پھر نکلو حائضہ کے لیے، جبکہ اس نے طواف افاضہ کر لیا ہو، رخصت ہے کہ وہ گھر جائے اور طواف وداع کے لیے نہ رکی رہے، اسے بغیر طواف وداع کے جانا نہیں چاہیے۔ پھر میں نے انہیں کہتے ہوئے سنا کہ چلی جائے کیونکہ رسول اللہ نے ان کو اس کی رخصت دی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ جب حیض کا زمانہ آئے تو نماز چھوڑ دے، اور جب یہ زمانہ گزر جائے تو خون کو دھو اور نماز پڑھ۔ ایک عورت کعب زچگی میں مر گئی تو حضور نے ان کی نماز جنازہ پڑھ لی، اس وقت آپ ان کے جسم کے وسط میں کھڑے ہوئے۔ میں نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے جو نبی کریم کی زوجہ مطہرہ تھیں سنا کہ میں حائضہ ہوتی تو نماز نہیں پڑھتی تھی، اور یہ کہ آپ رسول اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ کے قریب لیٹی ہوتی تھی۔ آپ نماز اپنی چٹائی پر پڑھتے، جب آپ سجدہ کرتے تو آپ کے کپڑے کا کوئی حصہ مجھ سے لگ جاتا تھا۔